ہم کیا سوچتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہمارے ایموشنز کیا ہوں گے، اور ہمارے ایموشنز پھر ہمارے ایکشنز میں نکلتے ہیں اور ہم منہ سے کیا بولتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری، آپ یقین کریں کہ ہماری سوچ سے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم یہ ہیں کہ ہم نے کسی کو ایسے کیسے کہہ دیا، ہم نے فلانی حرکت کیسے کر دی، پر آپ یقین کریں یہ سارا کچھ ہماری سوچ میں سے نکلتا ہے. اگر ہماری سوچ اچھی ہوگی ہمارے ایکشنز بھی اچھے ہوں گے، ہمارے منہ سے بھی اچھی باتیں نکلیں گی. ہماری لائف کیسی ہوگی، چھوٹے لیول پہ اگر لے آئیں تو ہمارا دن کیسے گزرے گا، ہمارے اپنے رشتہ داروں سے ریلیشن شپس کیسی ہوں گی، ہماری زندگی میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، ہم کسی کام میں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، اور ہماری ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہم اپنی زندگی کا کیا بناتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کامیاب کرتے ہیں یا ہم اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہماری سوچ سے نکلتی ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ 2 کہانیاں سناؤں گی 2 لوگوں کی زندگی کی، ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. آج جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جو کہانی سنانے لگی ہوں، وہ 2 لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی سوچ سے، ایک شخص نے اپنی زندگی اجاڑ لی اور ایک شخص نے اپنی زندگی بنا لی. خبر پڑھی تھی میں نے کہ ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ایک ایسے آدمی سے ہوتی ہے جس کی ڈیورس ہوئی ہوتی ہے اور اس کا ایک 4 سال کا بچہ ہوتا ہے. میں اس میں نہیں ہمیں جانا، نہ ہی مجھے پتا ہے کہ اس لڑکی کی اس لڑکے سے کیوں شادی ہوئی، کیا اس کی مرضی تھی، کیا اس کی نہیں مرضی تھی، کیا وہ اٹ واز اے فورسڈ میرج، وٹ ایور اٹ واز. ماں باپ نے ایک ایسے آدمی سے شادی کر دی اس کی جو شادی شدہ تھا، جو ڈیورس تھا، جس کا 4 سال کا بچہ تھا. ماں کی بھی، بچے کی ماں کی بھی شادی ہو گئی ہوئی تھی، تو لہٰذا اب ماں بھی بچے کو رکھنے کو تیار نہیں تھی. جو بھی وہ آدمی نہیں رکھنا چاہتا ہوگا، ایک تو ہماری سوسائٹی کا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس آدمی نے کہا، جس سے اس لڑکی کی شادی ہوئی، اس آدمی نے کہا یہ بچہ میرے ساتھ رہے گا. یہ لڑکی مستقل اپنے خامند کو کہے کہ یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے اس گھر میں، مجھے اس بچے کو کہیں چھوڑاؤ. وہ کبھی میں کہاں چھوڑاؤں، یہ بچہ میرا ہے، میں اس بچے کو نہ اس کی ماں لیتی ہے تو اس بچے کو میں ہی پالوں گا، اور مطلب obviously کہ you knew about it. اب جناب وہ لڑکی، she was a young girl، 20s ہوگا یا 30s ہوگی، وٹ ایور ایسے عمر تھی اس کی. تو وہ لڑکی جو ہے وہ جلنا سڑنا کڑنا اس بچے کے ساتھ شروع کرتی ہے. اتنا جلتی ہے، اتنا سڑتی ہے، اس بچے پہ لڑائی، اس بچے سے ناراض رہتی ہے، اس بچے سے لڑتی رہتی ہے، اپنے خامن سے لڑتی رہتی ہے. یہ بات ایک ایشو بن جاتی ہے. اپنی فیملی کو کمپلین کرتی ہے کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ کیوں رہتا ہے. وہ کہتے ہیں اپنے خامن سے بات کرو، وہ بچہ کہاں چلا جائے، 4 سال کا بچہ ہے، وہ کہاں چلا جائے. وہ اپنے خامن سے لڑ رہی ہے، وہ خامن جو ہے وہ کہتا ہے I'm sorry I can't do anything، یہ بچے کو کوئی لینے والا نہیں ہے. بہرحال جی لڑائی بڑھتے بڑھتے وہ عورت اپنے پہ اتنی ٹینشن طاری کر لیتی ہے، اتنی ٹینشن طاری کر لیتی ہے، اپنی سوچ کا وہ کیا حال کر لیا ہوگا اسے. آپ سوچیں، امیجن کریں اس بات کو کہ ایک جوان عورت، سمجھدار، اچھی بھلی، اس نے ایک 4 سال کے بچے سے اتنی نفرت پالی کہ ایک دن اس نے اس بچے کو درخت سے باندھا، اس پہ تیل ڈالا اور اس کو جلا دیا. میں جب سے ماں بنی ہوں نا، میرا دل بہت کمزور ہو گیا ہے، اور جب سے میں دادی بنی ہوں تب سے تو میرا دل بہت ہی کمزور ہو گیا ہے. مجھے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک 4 سال کے بچے کے ساتھ آپ نے ایک اچھے بڑے، اب آپ ہم کہیں گے کہ یار یہ ڈیفینیٹلی یہ عورت کا دماغ خراب تھا. دماغ تو اس کا خراب ہو ہی گیا تھا نا، کیونکہ اس نے سوچ ایسی پالی، اس نے سوچ کا وہ حال بنایا کہ اس نے اپنا دماغ خراب کر لیا کہ اس نے ایک 4 سال کے بچے کو درخت سے باندھا. میری تو وہ میجک کمپریہنشن میں نہیں یہ بات آتی. اب جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ وہ خبر یہ تھی کہ بیسیکلی وہ عورت پکڑی گئی اور وہ جیل میں چلی گئی، اس پہ کیس ہو گیا، جیل چلی گئی. آدمی کا تو، باپ کی تو چلو زندگی جو برباد ہوئی وہ تو ہو ہی گئی ہے نا، وہ تو بیچارہ ساری زندگی اس وقت روتا رہے گا کہ کب اس نے اس عورت سے شادی کی تھی. مگر اس عورت نے بھی اپنی زندگی برباد کر لی ایک 4 سال کے بچے سے جل کے. تو یہ ایک کہانی. اب اسی تصویر کا میں آپ کو دوسرا رخ سناتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں، یہ ان کی زبانی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے سے تھے، ان کی ماں فوت ہو گئی، ان کے باپ نے دوسری شادی کی. جو آئی تھی وہ بھی ان کی رشتہ دار تھی، شاید خالہ تھی. ان کا ظاہر ہے اس سے دل جلتا رہا کہ یہ میری ماں کی جگہ آئی ہے. یہ اسے جلتے سڑتے رہتے تھے. خیر اسکول چھوٹے سے تھے اس وقت، 10-11 سال کی عمر تھی. پھر یہ کالج کر گئے. کالج کرنے کے بعد یہ ہی وینٹ ٹو اندر سٹی، اور وہاں پہ یہ کام کر رہے تھے. بہن بھائی بھی پیدا ہو گئے، باپ فوت بھی شاید ہو گیا میرا خیال اس ٹائم، بائی دیٹ ٹائم. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے کام پہ بیٹھا تھا تو کہتے ہیں مجھے خیال آیا، میں نے سوچا اس عورت کا کیا قصور ہے کہ اس کی شادی یوں ہو گئی اور میں اس سے کیوں لڑی جاتا ہوں.
میرے باپ نے اس سے شادی. اب یہ میں بات میں کر رہی ہوں پچھلی جنریشن کی. ظاہر ہے جو ہم سے پچھلی جنریشن تھی اس میں تو عورتوں کے ذرا ان سے کم نہیں پوچھا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ اس ٹائم کی بات ہے. تو ظاہر انہوں نے سوچا کہ میں نے یہ سوچا بیٹھ کے کہ اس عورت کا کیا قصور ہے, اس کی تو اگلوں نے شادی کر دی, میں اس سے کیوں لڑی جاتا ہوں, اس سے کیوں جلی جاتا ہوں. کہتا اس دن میری سوچ بدل گئی اور میں نے اس کو فون اٹھا کے کہا ماں. تو کہتا ہے وہ اتنی ایموشنل ہو گئی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایسی سوچ بدلی اور انہوں نے اپنی جو تنخواہ تھی وہ پورے مہینے کی تنخواہ اس کو بھیج دی. اور اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ میں اپنی تنخواہ اس کو بھیجتا تھا اور میں ہر مہینے اپنی ماں کو کال کرتا تھا. اور وہ ماں جو ہے وہ اتنی اس سے اپنے بیٹے سے اس نے باقاعدہ لوگوں کو فون کر کے کہا کرنا کہ اللہ کرے کہ تمہارے گھر بھی ایسا بیٹا ہو, کہ تم لوگ, میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ یہ بندہ میرا بیٹا ہے, کاش تمہارے گھر بھی یہ بیٹا پیدا ہو, ایسا بیٹا پیدا ہو. لوگوں کو وہ یہ مثالیں دینے لگ پڑی. کہتے اس کے بعد میں ہر مہینے اس کو تنخواہ میں سے حصہ بھیجتا تھا. پھر وہ امریکہ آ گیا, امریکہ سے بھی وہ اس کو فون کرتے تھے, اس کو پیسے بھیجتے تھے باقاعدگی سے. اب جب ان کی پھر ماں بھی فوت ہو گئی, لیکن وہ جو اسٹیپ بردر اینڈ سسٹرز تھے ان کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ بن گئی. ان کے ساتھ ایسی ریلیشن شپ بنی ہے کہ وہ ان کے باقاعدہ گھر میں جا کے رہتے ہیں. اب وہ باقاعدہ بلکہ جو خود ہی بتا رہے تھے کہ میرے بھائی جو ہیں انہوں نے اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جس میں میں جاتا ہوں اور میں رہتا ہوں. Isn't it amazing؟ ایک بندے نے ایک دن سوچا اگر وہ نفرت پالتے رہتے, اب آپ یہ دیکھیں اگر وہ نفرت پالتے رہتے, اس نفرت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے, تو آج وہ اکیلے بیٹھے ہوتے نا. وہ بہن بھائی ان کو پوچھ رہے ہوتے, ماں باپ تو مر ہی گئے تھے, وہ تو چلے ہی گئے تھے اس دنیا سے. وہ ماں بھی بیچاری روتی دھوتی چلی جاتی, ساری دنیا کو یہی کہتی نا میرا ستیلا پتر سی, دیکھو نا اور اس نے کیا کرنا تھا. لیکن وہ اپنے اس کے بیٹے ہیں, لیکن وہ سب کو کہہ رہی ہے کہ تمہارے گھر میں اللہ کرے کہ ایسا بیٹا پیدا ہو. یہ صرف ہماری سوچ ہے. ایک دن ہم اپنی سوچ کو کیا بنا لیتے ہیں. مجھے وہ رہ کے نا یہ بات آتی ہے کہ کاش وہ لڑکی اپنا گھر بنا لیتی. اگر وہ یہ سوچتی کہ 4 سال کا بچہ اس کا کوئی نہیں ہے, اس کو میں پالوں اور اس کو میں اس کا خیال کروں, تو وہ بچہ اس کا بڑھاپے کا سہارا بنتا اور وہ آگے سے اس کے بچے بنتے, اس کے آگے سے بچے اللہ پیدا اس کو اولاد دیتا اور وہ ان بچوں کا بڑا بھائی بنتا. اور آپ سوچیں کہ وہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بنتا. وہ بچہ ساری زندگی کہتا ہے کہ میری ستیلی ماں نے مجھے اتنا پیار دیا. اور ایسی ہیں بہت مائیں اور ایسی کہانیاں ہیں کہ جہاں پہ ستیلی ماؤں نے اتنا پیار دیا, ہم نے تو یہ رشتے بنا لیے نا, یہ بھی اپنے دماغ میں بٹھا لیے ہیں کہ یہ رشتے برے ہیں, جبکہ رشتے کوئی نہیں ہے, ہماری سوچیں بری ہیں. ہم اپنی سوچوں سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بگاڑتے ہیں, ہم اپنی سوچوں سے اپنی زندگی بگاڑتے ہیں, ہم اپنی سوچوں سے اپنی زندگی بناتے ہیں. ہم اپنی کامیابیاں بھی اپنی سوچوں سے لاتے ہیں, ہم اپنی ناکامیاں بھی اپنی سوچوں سے لاتے ہیں. ہمیں ہر چیز میں اپنی زندگی میں یہی رکھنا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. کرنے والا اللہ, کامیابی تو اللہ دینے والا ہے. لیکن اگر ہم پازیٹیو سوچ رکھیں گے, ہم انسان بھی اچھے کہلائیں گے تبھی جب ہم اچھی سوچ رکھیں گے. آپ دیکھیں ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کتنا اچھا انسان ہے, اس کے تو چہرے پہ نور نظر آتا ہے. وہ چہرے پہ نور اس لیے نظر آتا ہے کہ اس کی سوچ اچھی ہے. اور جن کی سوچ بری ہوتی ہے ان کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے وقت کے ساتھ, ان کا چہرہ بھی ویسے ہو جاتا ہے. سو آلویز ریمبر کہ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف, اف یو کیپ اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یو ول اچیو دا اسٹارز. اینڈ اف یو کیپ اے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, آپ شروع ہی اپنی بسم اللہ اس سے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے کریں گے تو سٹوری اوور ہو جائے گی. آپ اپنی ساس سے, اپنے خامن سے, اپنے بچوں سے, اپنی نندوں سے, اپنی بھابھیوں سے, کسی سے بھی رشتہ بنائیں گے تبھی جب آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو آپ کا رشتہ اچھا بن جائے گا. آپ کی سوچ بری ہوگی, آپ برائیاں کرنا چاہیں گے تو آپ کا سارے رشتہ برباد ہو جائیں گے اپنے ساتھ. اور یہ ہم جب پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں نا تو ہم دوسرے کا بھلا نہیں کر رہے, ہم اپنا بھلا کر رہے ہیں, ہم اپنے اندر سکون پائیں گے.